بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل. سورہ یوسف کی آیت نمبر 66. یعقوب علیہ السلام نے ان کا ذکر چل رہا ہے کہ بیٹوں نے کہا تھا کہ چھوٹے بیٹے کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے یوسف علیہ السلام کے پاس یعنی مصر. تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں, تو آیت کا ترجمہ ہے, ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھے پیمان نہ دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے, الا یہ کہ تم کہیں گھیر ہی لیے جاؤ. جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. پھر اس نے کہا کہ میرے بچوں, مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا, مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو بچا نہیں سکتا. حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے. ان دونوں آیات کے اندر جو بات سامنے آ رہی ہے اس کو پیچھے سے اس کے ساتھ تعلق اس کا بنتا ہے کہ جب مصر میں یہ سب گئے تھے غلہ لینے کے لیے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا, اور پہچاننے کے بعد پھر ان سے گفتگو کی اور اس میں تذکرہ نکلا چھوٹے بھائی کا. اور جب چھوٹے بھائی کا ذکر نکلا تو انہوں نے پھر انہیں پابند کیا کہ آئندہ تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آنا, اور اگر اسے نہ لائے تو پھر تمہیں یہاں کوئی غلہ نہیں ملے گا, یعنی تاکید کی, پابند کیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کام کیا تھا کہ ان کے جو مال لے کر انہوں نے غلے کے بدلے دیا تھا وہ بھی ان کے سامان میں رکھ کر انہیں واپس کر دیا. انہوں نے آ کر واپس یہ سامان بھی دیکھا, خوش ہوئے اس سے, یعنی واپس دوبارہ غلہ لینے کے لیے گویا کہیے کہ پونجی پھر سے ان کے پاس موجود تھی. تو اپنے باپ سے, والد سے, یعقوب علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کیا, ان سے اصرار کیا کہ بنیامین کو, جو ان کا چھوٹا بھائی ہے یوسف علیہ السلام کا, اسے ساتھ بھیج دیں. یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے بارے میں جو کچھ اندیشے تھے وہ ثابت ہوئے تھے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں, اور انہیں اندیشہ تھا اس بات کا کہ یہ اس بچے کے ساتھ بھی, یعنی اس چھوٹے والے بیٹے کے ساتھ بھی اسی طرح کوئی معاملہ کر سکتے ہیں. تو اس بنیاد پر انہوں نے ان سے عہد و پیمان لیے, وعدہ لیا, اللہ کو اس پر گواہ بنایا, یعنی جو ان کے بس میں تھا, یعنی جو تدابیر کے اعتبار سے بات تھی وہ تدبیر بھی کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ تدبیر بھی کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ اصل حفاظت تو اللہ کی ہے, اصل حفاظت اللہ کی ہے, اور اللہ کی مشیت سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے. اور یہاں جب گفتگو کی ہے تو اس میں بھی یہ بات کہی ہے, جب ان سے عہد پیمان لیے تو اس میں یہ بات تھی کہ الا یہ کہ تم کہیں گھیری لیے جاؤ, یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کہ تم جو ہے مجبور ہو جاؤ کہ یہ کام نہ کر سکو, واپس نہ لا سکو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مزید ایک تدبیر بھی کی, اور وہ یہ تھی کہ ایک دارالسلطنت میں ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا, یعنی اب یہ 10 بلکہ 11ویں بھائی بھی ساتھ بنیامین بھی ہو گئے, تو اب یہ 11 تعداد میں جب وہاں جا رہے ہیں تو بڑی تعداد ہے اور جوان لوگ ہیں, اور گویا کہیے کہ قبائل کے لوگ ہیں جو سرحدی قبائل جس طرح سے یہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے لوگ الگ ہی پہچانے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس بات کا اندیشہ تھا کہ جو حالات ہیں اس میں ان کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو, یعنی اتنے لوگ ایک ساتھ داخل ہوں گے
تو یہ کوئی اس سے ایسا کسی کو اندیشہ نہ ہو کہ یہ کس مقصد کے لیے اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سیاسی حالات وہاں کے اس وقت اس طرح کے تھے کہ جس میں یہ احتیاطی تدبیر انہوں نے انہیں بتائی کہ تمہیں یہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ کی مشیت سے میں تم کو بچا نہیں سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اور بھروسہ میں نے اسی پر کیا ہے، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ تو اس میں توکل اور تدبیر دونوں چیزیں بیک وقت ہمیں نظر آتی ہیں کہ جتنی تدابیر ممکن تھی وہ ساری تدابیر یعقوب علیہ السلام نے کی ہیں، یعنی بیٹوں کو زجر و توبیخ بھی کی، یعنی انہیں یاد دلایا کہ یوسف کے معاملے میں تم نے کیا کیا تھا، تاکہ وہ اس بارے میں بھی متوجہ رہیں کہ یہ آئندہ ایسا نہ کریں۔ پھر ان سے عہد و پیمان بھی لیے، اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بتایا کہ اس طرح سے تم داخل ہو تو پھر الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تو یہ تدابیر کی بات تھی، لیکن بعد میں بار بار ساتھ ساتھ یہ بات کہتے جاتے ہیں کہ اللہ کی مشیت سے میں تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ تو یہ توکل اور تدبیر دونوں چیزیں ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ واقعہ ہوا بھی یہی کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ بات تو آ گئی سامنے کہ تدبیر اور توکل کی بات، لیکن اس کے اندر جو یہ بات سامنے آئی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے یعقوب علیہ السلام کی، اور ایک بات بتائی کہ وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے بہرہ مند تھا، صاحب علم تھا۔ تو اس صاحب علم ہونے کی حیثیت سے یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو انہیں براہ راست علم دیا ہے تو اس علم کی بنیاد پر اس جو ان کی یہ گویا کہیے کہ توکل اور تدبیر کا توازن ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہ مگر اکثر لوگ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کی حقیقت کو نہیں پہچانتے، یعنی یہ تدبیر اور توکل کے توازن کی بات کہ بعض لوگ جو ہیں وہ تدابیر پر ہی بھروسہ کر لیتے ہیں اور توکل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ظاہری چیزوں پر ہی سارا اکتفا کرتے ہیں، ان کا سارا دار و مدار ان پر ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ تدبیروں کو ہی انکار کر دیتے ہیں کہ توکل کو یعنی تدبیر کو توکل کے منافی سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں، بلکہ توازن یہی ہے کہ جو انسان کے بس میں ہے وہ تدبیر کرے اور پھر اللہ پر توکل کرے، اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کرے، بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر کرے۔ یہی بات ہے اس کے نے کہا کہ اکثر لوگ اس بات کو، اس حقیقت کو پوری طرح پہچانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں، وہی بھائی جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ یعنی جیسی موقع ملا ہے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے اس چھوٹے بھائی کو الگ کر کے اپنے ساتھ بلا کر اس پر حقیقت کھول دی ہے، واضح کر دی، بتا دیا ہے، اپنا اسے پہچان تعارف کرا دیا ہے اور بتا دیا کہ اب یہ گویا کہ اب غم نہ کرو، یعنی کہ اب وہ یہاں پر اسے روکنا چاہتے ہیں، یعنی اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ قالوا نفقد سواع الملک، سواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ جب انہوں نے پلٹ کر پوچھا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی تو جو سرکاری ملازم تھے انہوں نے جواب دیا، جنہوں نے یہ پکار لگائی تھی، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور ان کا جو یعنی ذمہ دار ہے اس نے کہا کہ جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارش اتر انعام ہے،
یعنی ایک اونٹ کے برابر وزن کے یعنی اس میں غلہ اس کو مزید دیا جائے گا، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا قالوا تاللہ لقد علمتم، ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ تو یہ بات انہوں نے ان کے سامنے رکھی ہے، اور ظاہر ہے کہ صورتحال تو اسی طرح کی تھی کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، یہ تو ایک تدبیر ہے جو کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے کی تھی۔ تو بات پوری کرتے ہیں ترجمے کی، پھر اس پر آگے بات کر سکیں گے۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، تو جو سوال کر رہے تھے جو ان کے سرکاری اہلکار ہیں انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ اگر تم جھوٹے ہو تو تمہارے پاس قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، کہ اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی سزا کیا ہے؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمین۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا یعنی ان لوگوں نے کہ اچھا اس میں کہ اس کی سزا یعنی ہمارے اپنے طریقے کے مطابق، یعنی یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور اس شریعت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، یعنی یہ بات کہ اسے غلام بنا لیا جائے، جس کے چوری کی ہے اس کا غلام اس کی غلامی میں اس کو دے دیا جائے۔ اور کہا کذالک نجزی الظالمین، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تو اس کی بات یہ سامنے آتی ہے کہ یہ شریعت ابراہیمی میں یہ طریقہ مقرر تھا، چور کی یہ سزا تھی، تو یہ بات انہوں نے اس طرح سے بتائی۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی یعنی دوسرے بھائیوں کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تعین اپنی تدبیر سے کی، اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے کہ جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ اب ان آیات کے اندر جو سارا منظر چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو قابل غور ہیں، جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ معاملہ تو سامنے آ گیا کہ بھائی کو لے آئے اور انہوں نے یہ بھی طے کر لیا، بھائی کے سامنے اپنا تعارف بھی رکھ دیا اور اسے ٹھہرانا یعنی روکنا بھی طے کر چکے ہیں۔ اب اسے روکنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے؟ ایسی تدبیر جس میں انہیں اپنی شناخت نہ بتانی پڑے، یعنی اس کا اظہار نہ کرنا پڑے کہ یہ یوسف علیہ السلام اپنے اظہار کریں کہ وہ کون ہیں اور اس بنیاد پر اس کو روکیں، تو یہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ یعنی بات یہ کہ اس کا اظہار انہوں نے نہیں کیا ہے، اور یہ جو اظہار نہیں کر رہے ہیں، اور یہ بات پہلے بھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے نہ تو اپنے والد کو خبر بھیجی، یعنی خبر بھیج سکتے تھے، اطلاع کرا سکتے تھے کہ یہ یہاں پر موجود ہیں، اور یہ بات بھی انہیں معلوم تھی کہ والد جو ہے ان کے غم میں ان کی صورتحال کیا ہے، اور اس محبت کا بھی اندازہ تھا جو ان کے ساتھ تھی، اور اس کیفیت سے جس سے وہ گزر رہے تھے اس سے یہ واقف تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو مشیت ہے اس کے تحت یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی گویا کہ یہ کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ جس میں یہ اپنی شناخت ظاہر کرتے ان لوگوں کے سامنے، لہٰذا اب انہیں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ اپنے بھائی کو روک سکیں۔ تو اس کے لیے یہ تدبیر کی گئی ہے، یہ تدبیر ہے جسے توریہ کے نام بھی دیا گیا ہے، اسے تعویل کے نام بھی دیا گیا کہ یہ جو اختیار کیا کہ اس معاملے میں کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے، بھائی کی مرضی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، یعنی اسے روکنا ہے، اس کی مرضی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، لیکن پھر بھی اس میں کئی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جس کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں اس طرح کا اعلان کرنا اور ان کے جو ملازمین ہیں ان کا یہ کہنا تمام پورے سارے بھائیوں کو کہ تم چور ہو، اور پھر اس کے بعد پھر اس طرح کا یہ معاملہ کر کے اس میں سے برآمد کرنا، تو بظاہر شکل جو ہے وہ اس طرح کی نظر آ رہی ہے، لیکن جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے ایک بات تو یہ کہ وہ واقف ہے اس سے، اس کے سامنے اس کے ساتھ بات ہو چکی ہے یا یہ چیزیں اس کے سامنے واضح کر دی گئی ہیں اور اس کی مرضی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں ان سب چیزوں کا ایک جواب آسانی کے ساتھ ہمارے سامنے آ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں
کذالک کدنا لیوسف، یعنی اس معاملے میں کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے اپنی جو تائید کی ہے یوسف علیہ السلام کی اپنی تدبیر کے ساتھ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو حالات کا رخ یہ بنا دیا گیا کہ جس کے نتیجے میں بات اس طرح سے آگے بڑھتی چلی گئی اور وہ جو کچھ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے وہ کام ہو گیا، یعنی اللہ رب العالمین نے صورتحال اس طرح کی بنائی اور اس میں یہ بات اس طرح سامنے آ گئی کہ انہوں نے پوچھا ان سے کہ اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو چور کی سزا کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ چور کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنی جو ہے جرم کے اندر اسے اسی شخص کی غلامی میں دے دیا جائے کہ جس کے بال اس نے چوری کیا ہے۔ اس طرح ان کے روکنے کی سبیل پیدا ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جو یہ بات یہاں پر کہتے ہیں کہ یوسف کا یہ کام نہ تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کا اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین میں اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں یعنی بادشاہ کا جو قانون ہے، جو مصر کا جو قانون چل رہا تھا، اس میں اپنے بھائی کو پکڑتا الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، یعنی یہ بات بھی کہ اسے ایسا ہی کام نہیں کرنا تھا، یعنی یہ بات جو ہے کسی طرح مناسب نہیں تھی۔ تو اب یہ بات کہ یہ اس صورتحال کے اندر اللہ رب العالمین نے مدد کی اور اس جو نظام جو قانون وہاں موجود تھا اس کا سہارا لیے بغیر وہ اپنے بھائی کو روکنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ شریعت ابراہیمی کے یعنی جو اس کا سزا تھی اس کے تحت یہ کام ہو گیا۔ تو اس کی بات تو یہاں پر اس اعتبار سے سمجھی جا سکتی ہے کہ چاہے اسے توریہ کہیں کہ اس کی تائید اللہ رب العالمین نے کی، یا اس کو یہ بات کہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یعنی اس کی مشیت کے مطابق یا اس کی طرف سے ہی سارا کام تھا یا اس کے اشارے پر یہ سارا معاملہ ہوا، اور بہرحال اللہ رب العالمین جس چیز کو جیسے چاہتے ہیں ویسے کرواتے ہیں، انجام دیتے ہیں۔ اس کو قرطبی نے اور مظہری نے تو اس کو اسی طرح سے لکھا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی ایما پر ہوا اور اس کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی اس میں کچھ چیزیں اس طرح کی نظر آتی ہیں کہ جن میں وہ کہیے کہ ایک طرح سے دنیاوی قوانین کے یعنی شریعت کے قوانین کے تحت اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن جب اسے اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں تو اس کی کیفیت پھر وہی بن جاتی ہے جیسا کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ تھا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر جو بات سامنے آتی ہے کہ ان کا کشتی کو توڑ دینا اور ایک لڑکے کو قتل کر دینا، یعنی وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی بنیاد پر اس کی مشیت کے ساتھ ہی تھا، لیکن وہ معاملہ اس اعتبار سے تھا کہ وہ کام اس وقت ان سے لیا جا رہا تھا اور ان کے انسان ہونے کی بات جو ہے اس پر سوال ہے کہ وہ بہرحال اس شریعت کے مکلف نہیں تھے انسان ہونے کی بنیاد پر، بلکہ اللہ نے جو بھی شکل انہیں دی ہے، جو بھی ان کی حیثیت ہے کہ ان سے اس طرح کے کام بھی اللہ نے لیے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ نبی ہیں اور اس اعتبار سے صاحب شریعت بھی ہے، اور یہ صورتحال بھی ہے کہ بہرحال وہ بھی اسی طرح سے اس کے پابند ہیں۔ تو اس میں زیادہ بات پھر توریہ کی آ جاتی ہے کہ انہوں نے اس کو اس طریقے سے کہ ظلم سے بچانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس میں کسی بڑے یعنی خرابی کی جو ہے صورت پیدا نہ ہو، بلکہ اس کو اس طرح سے کہا گیا کہ بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کو گوارا کر لیا جائے، کہ بظاہر اتنی سی بات سامنے آتی ہے کہ بھائیوں کو یہ کہا گیا کہ تم چور ہو، اتنی بات، ورنہ جو چھوٹے بھائی کا معاملہ ہے اس کی مرضی کے مطابق ہی یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے۔ ایک بات تو یہاں پر اس اعتبار سے ختم ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اسے یا تو توریہ کہیں یا اللہ کی طرف منسوب کر دیں، اور دوسری بات یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس جو قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ دین الملک، بادشاہ کے دین میں اسے پکڑنے کا جو ہے اس کے مناسب نہیں تھا، یعنی وہ اس کے لیے درست نہیں تھا یہ معاملہ کہ وہ یہ کام کرتا۔ اب اس میں یہ جو چیز یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، تو یہ جو ما کانا کی بات ہے یعنی یہ نہیں کر سکتے تھے، یعنی نہیں کر سکتے، تو اس نہ کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ اب اس پر مفسرین نے اس میں جو ہے اختلاف کیا ہے، اور بعض نے اس کو یہ کہا ہے کہ وہ کر نہیں سکتے تھے یعنی اس کے اندر کوئی سزا ہی موجود نہیں تھی ایسی، اس کو کہا کہ اس کی سزا بس اتنی تھی کہ اسے دگنا جرمانہ کر دیا جائے اور اسے تھوڑا مار پیٹ دیا جائے، بات ختم، یعنی اتنے سزا کی بات بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ بعض کہتے ہیں کہ سزا اس کی اس طرح نہیں ہے اس کے اندر کہ روکا جا سکے یا گرفتار کرنے کی بات ہو، تو اس کو ماکانہ کو جو یہاں پر لیا خدا خواہ فی دین الملک کی بات جو ہے کہ وہ یہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اور اس پر جو مولانا نے تفہیم القرآن میں اس کو لکھا ہے تو وہ اس پر اس بات کرتے ہیں، اور دیگر مفسرین بھی اس میں اور بھی اس کی تائید کرنے والے موجود ہیں، یعنی قدیم مفسرین میں، کہ جو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ قدرت نہیں رکھتے، بلکہ اخلاقی طور پر ایسا کرنا ان کے لیے درست نہیں تھا،
اور اس کی بھی مثالیں دی ہیں، کئی مثالیں اس کے اندر سامنے رکھی گئی ہیں کہ جس میں یہ ما کان کا لفظ آیا، تو اس کی ایک مثال ہم لیتے ہیں، ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، یعنی کسی مومن کے لیے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سدا ما کان لمؤمن، یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر دے، الا یہ کہ یہ غلطی سے، خطا، ایکسیڈنٹلی، یعنی اس کو حادثاتی طور پر ایسا ہو جائے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مومن کو یہ اس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یا ایک مومن جو ہے اس کے بارے میں یہ کہ وہ ایسا کام کر گزرے، ناممکن بات ہے، لیکن کر سکتا ہے، کرنے کی قدرت تو رکھتا ہے، مگر دینی اور اخلاقی طور پر اس سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسا کرے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے۔ تو اب یہاں بھی جو یہ بات اگر اس کو اسی طرح سے لیں، اور یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اس کو اسی طرح سے لیا جائے کہ یوسف علیہ السلام اب جس مقصد کے لیے انہوں نے یہاں پر یہ منصب اختیار کیا ہے اور یہ سب سارا نظام اپنے ہاتھ میں لیا ہے، تو اس کا مقصد ان کا کیا ہے کہ وہ یہاں پر اللہ کے دین کو جاری و نافذ کرے، یعنی یہ بات اس پر کل بات ہم نے کی تھی کہ یہ سارا اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، نہ تو اس کی ملازمت میں آنے کا معاملہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے اسی کا نظام چلتا رہے اور یہ اپنا کام کرتے رہیں یا لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچاتے رہیں، یہ مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات ہے کہ اس میں وقت گزارنے کی کوئی کیفیت ہے، بلکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے، قائم کیا جائے۔ اب یہ معاملہ کہ یہ نافذ کرنا جو ہے یہ کیا چشم زدن میں یعنی یکدم ایک ہی فیصلے کے اندر ہی کام ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو صورتحال اس طرح کی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو گویا کہیے کہ تبدیل کر رہے ہیں، یعنی اور جب تک تبدیل نہیں ہوتا اس وقت تک وہ بہت سی چیزیں ایسی موجود ہیں جو پرانی ہیں، یعنی ایسی چیزیں یکدم اسے تبدیل نہیں بلکہ تدریجاً تبدیل کیا جاتا ہے۔ ایک ریاست کا پورا نظام تبدیل ہونا ہو تو اسے تبدیل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ایک کوئی اس میں تدریج درکار ہوگی، اور ان کے ساتھ تو معاملہ بھی ہے کہ کوئی ٹیم بھی ایسی تیار نہیں ہے ان کے پاس پہلے سے موجود، یعنی لوگ ہی ہیں جو ان سے متاثر ہیں، تو ایسی ٹیم تیار ہے کہ اس کے حوالے سارا کام کر دیا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، یہ چیزیں موجود ملتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام وہاں پر قائم کیا ہے، اس بات کو چھوڑ دیجئے، چلیے مکے والی بات 13 سال کی چھوڑ دیجئے، وہاں تو معاملہ اس طرح نہیں ہے، لیکن وہاں بھی ظاہر ہے کہ قوانین نہیں اس طرح نافذ کیے گئے۔ پھر یہ مدینے میں آ جانے کے بعد، ریاست بن جانے کے بعد بھی کتنا عرصہ ایسا ہے کہ اس میں بھی بہت سے قوانین جو ہے تدریجاً جو ہے وہاں پر نافذ کیے گئے، مثلا شراب کا پینا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام جو ریاست آپ نے قائم کی ہے مدینے میں، ابتدائی دنوں میں یعنی شراب کا وہاں پر یعنی پی جاری چلن موجود ہے، قرآن مجید اس کے بارے میں احکامات دیتا ہے، تدریجاً احکامات سامنے آتے ہیں اور ایک وقت میں جا کر وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جوئے کی بات بھی سامنے آتی ہے، اسی طرح سود کی بات بھی سامنے آتی ہے، تو ایک تدریج درکار ہے یعنی اس کام کے لیے کہ وہ کام اس طرح سے انجام پائے۔ تو یہ کام یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ بادشاہ کا دین چلا رہے تھے اور بادشاہ کا دین چلانے کے ذمہ دار تھے اور اس معاملے میں وہ کوئی کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ بات کہ بالآخر اسے تبدیل کرنا تھا اور تبدیل اپنے وقت پہ وہ ہوا۔ تو اس میں یہ تدریج کا مرحلہ ہے جو ہمیں دیگر انبیاء کے ساتھ بھی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نظر آتا ہے۔ اچھا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی کہ وہ خود اس پر عمل کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ جب یہ کام چل ہی رہا تھا تو بہرحال چل ہی رہا ہے، تو اس کے اندر یہ اب جو کہا کہ قدرت کی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اخلاقی بات ہے، تو اس کی بات بھی یہی ہے کہ جتنی چیزیں یعنی جن چیزوں کو تبدیل ہونا ہے تو یہ صاحب شریعت کا معاملہ یہ نہیں ہے، یہ تو ہے کہ وہ تدریجاً معاشرے کے اندر اسے نافذ کرے گا مگر وہ خود اس کے اندر ملوث نہیں ہوگا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سامنے آتا ہے اور اکابر صحابہ کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اندر خود ذاتی طور پر ملوث نہیں ہے، یعنی شراب وہ نہیں پی رہے، حالانکہ یعنی شراب حرام نہیں ہے مگر شراب وہ کبھی بھی نہیں پیتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو بالآخر آگے چل کر جو ہے حرام ہونا ہے، منع کیا جانا ہے، وہ یہ کام جو ہے نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہمیں ایسی نظر آئیں گی کہ جو بالآخر آہستہ آہستہ اپنے وقت پر آ کر جو ہے وہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ان کی حرمت جو ہے وہ ظاہر کی گئی۔ اسی میں بیویوں کی تعداد کا معاملہ بھی ہے، اسی میں جمع بین الاختین کا معاملہ، یہ تمام چیزیں تو یہ تدریج کے اعتبار سے تو یہاں پر یہ چیز واضح ہے کہ یہ بات اس اعتبار سے ہے کہ رسول کی یہ شان نہیں تھی، نبی کی یہ شان نہیں تھی کہ وہ جو ہے اس دوران میں بھی کسی ایسے قانون کا سہارا لے لے جو کہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ آخری بات اس کے اندر یہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں کہا دین الملک، بادشاہ کا دین،
بادشاہ کا دین کسے کہا گیا ہے؟ بادشاہ کے قانون کو کہا گیا ہے. یعنی دین الملک یہاں کسے کہا جا رہا ہے؟ بادشاہ کے دین کو کہا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ جو ہے بات کی جا رہی ہے. تو اب اس سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس دین کو اس طرح اس لفظ کو استعمال کر کہ یہ ملک کا جو قانون ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بادشاہ کا قانون فرمایا ہوا قانون ہے، تو اس لیے اسے دین الملک کہا ہے کہ بادشاہ کا قانون ہے یہ. تو دین کی وسعت جو ہے، دین کے معنی کی یعنی جو وسعت اللہ نے اس میں رکھی، جو معنی ہے اس کے عربی زبان میں، تو اس اعتبار سے اس کی وسعت اس مقام پر پوری طرح واضح ہو جاتی ہے اور اس تصور دین کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انبیاء السلام کی دعوت صرف جو ہے عام چند معمولات کے حوالے سے تھی، مذہبی معنوں میں، یعنی بس اللہ رب العالمین کی پوجا و پرستش کا معاملہ ہو، چند مذہبی مراسم کو، چند عقائد کا معاملہ ہو اور اس حد تک بس اسی پر محدود رہے، اور باقی جتنے سارے نظام ہیں یعنی انسانی تمدن، ریاست، معیشت، سیاست، معاملات، قوانین اور فوجداری اور دیگر، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب دنیاوی امور ہیں، اور اگر ان کا تعلق دین سے نہیں ہے، اگر قرآن ان کے بارے میں کوئی بات کرتا بھی ہے تو گویا کہیے کہ وہ ایک مشورہ ہے، یا گویا کہیے کہ ایک جو ہے اس طرف ترغبت کی بات ہے، ورنہ مرضی ہے کریں تو کریں، نہ کریں تو نہ کریں، یعنی دین سے تعلق نہیں ہے. تو اس تصور کی جڑ کٹ جاتی ہے اس مقام پر کہ اللہ رب العالمین اس فوجداری قانون کو یہاں پر دین الملک کہہ رہا ہے. اور یہ بات قرآن میں دیگر والوں سے بھی ہمارے سامنے آتی ہے. اگر انسان سمجھنا چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ اس بات کو دیکھ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں اللہ رب العالمین نے ان قوانین کے لیے، جو عام قوانین ہیں، ان کے لیے بھی دین کا لفظ استعمال کیا ہے. سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر زنا کی سزا بیان کی ہے تو وہاں پر کہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. یعنی زانی مرد ہو یا عورت، اسے 100 کوڑے مارو اور اللہ کے دین کے معاملے میں رحم کا جذبہ تمہارے آڑے نہ پائے. تو یہ بات جو ہے اس کو اللہ نے دین قرار دیا ہے اپنا، کہ یہ اللہ کا دین ہے. پھر اسی طرح سے کہا کہ 12 مہینے جو ہیں اللہ نے مقرر کیے، 4 مہینے حرام، ذالک الدین القیم، اس کے لیے کہا کہ یہ ٹھیک دین ہے یہ. تو یہ نظام کے لیے تو ایک جگہ نہیں، ہمیں جگہ جگہ یہ بات ملے گی. تو یہاں پر خصوصیت سے اس طرح ہے کہ باطل کے معاملے میں اس کو بھی دین الملک کہہ کے اللہ نے مخاطب کیا. اور پھر آخر میں یہ بات کہہ دی کہ اللہ جسے چاہتا ہے یعنی کہ ہم جسے چاہتے ہیں درجات بلند درجے دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے، یعنی خود اللہ کا علم جو ہے وہ سب پر محیط ہے. تو اس اعتبار سے وہ سارے فیصلے کراتا ہے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. بھائیوں نے کہا جب یہ معاملہ سامنے اس طرح سے آ گیا اور اس کے پاس سے سامان برآمد ہو گیا تو بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں. اس سے پہلے اس کا بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. یوسف ان کی بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، زیر لب بس اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے اس مقام پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ جو انہیں ایک بغض اور ایک حسد کا معاملہ، حالانکہ اس معاملے میں اس وقت جو صورتحال ہے کہ پھنس گئے ہیں، وعدے کر کے آئے ہیں، سب ہے، پریشانی کتنی ہے، آگے واضح ہوتا ہے کہ کتنی پریشانی انہیں اس سے ہوئی ہے، مگر پھر بھی کوئی موقع آیا تو بات کہنے سے چوکے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے. تو یہ بغض اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک کہ آدمی اس سے اپنے آپ کو الگ نہ کر لے، یعنی اپنے دل سے ان چیزوں کو نکال نہ دے. تو یہ کیفیت جو ہے ان کی اس وقت یہاں سامنے آتی ہے. تو اس میں یہ بات بتائی کہ انہوں نے اس انداز سے کی بات کہہ کر اپنی اس کے بارے میں کہ ہاں یہ کرنا ناممکن بات نہیں ہے، اس کا بھائی بھی ایسا کر چکا ہے. اس پر پورا ایک واقعہ بھی بعض مفسرین نقل کیا ہے کہ یہ ایک جھوٹا الزام تھا جو یوسف علیہ السلام پر کبھی لگایا گیا تھا. ان کی پھوپھی کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنی محبت کے اندر کہ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، اس لیے یہ کام کیا تھا. تو غرض یہ کہ وہ اسرائیلی روایات سے وہ قصہ جو ہے وہاں سے آتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی یوسف علیہ السلام پر بھی الزام ہی تھا، اس کی کیفیت یہی تھی. اور جس طرح کہتے ہیں کہ واللہ اعلم بما تصفون، اللہ اس بات کی حقیقت خوب جانتا ہے کہ جو الزام تم مجھ پر لگا رہے ہو. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. اب بھائیوں نے کہا، اب وہ پریشانی والی بات اب سامنے آ رہی ہے. انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، عزیز کا یا ایھا العزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں.
یعنی اب معاملہ تو یہ ہے کہ لے کے جانا ہے، باپ سے عہد و پیمان کر کے آئے، وعدے وعید کر کے آئے، اور پہلے والی حرکت معلوم ہے انہیں اپنی کہ پہلے ہی کام کر چکے، لہٰذا آپ چاہتے ہیں کسی طرح سے اس کو واپس لے کے جانا ہے، تو کہتے ہیں ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ تو وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، پناہ بخدا، یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ بخدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کو رکھیں تو ہم ظالم ہوں گے۔ یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں بھی وہ جو توریہ کی بات ہے نا، وہ اس کی بات یہاں کہ اب یہاں بھی انہوں نے کیا کہا، جس کے چور نہیں کہا، جس کے پاس سے ہم نے اپنا مال پایا ہے، یعنی اس انداز سے کہ بات بھی یہ رہے کہ اس کے اندر جتنا ممکنہ طور پر کم سے کم بات جو ہے ہو سکتی ہے وہ کی جائے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو ہے اگر ایسا کیا جائے تو اس کے چھوڑ دیں اگر ہم، تو پھر ہم ظالم ہوں گے، کسی اس کے جگہ کسی اور کو رکھ لیں، اور ظاہر سی بات ہے طے تو یہی تھا کہ انہیں کو روکنا ہے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلَ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اب یہ ان کی پریشانی کا یہ عالم جو ہے سامنے آتا ہے کہ اب اس معاملے میں کتنے پریشان ہیں، اور بڑے بھائی کا جو معاملہ اس میں سامنے آ جاتا ہے کہ اس موقع پر اس نے بہرحال اس بات کہہ دی کہ وہ تو یہاں سے اپنے باپ کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یعنی جانے سے انکار کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اب انہیں اس معاملے میں اب یہ ایک فکر لاحق ہو گئی ہے کہ ایک غلطی تو کر چکے ہیں جو اپنے ہاتھوں کی ہے، حالانکہ اب یہاں پر یہ باقاعدہ پھنس گئے، یعنی اب یہ ان کا اپنی غلطی کا معاملہ نہیں ہے، اب ان کا اپنا کوئی قصور اس کا معاملے کے اندر نہیں ہے، حالانکہ ان کا حسد اس جملے سے واضح ہو گیا ہے کہ اب بھی وہ ختم نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال اب انہوں نے کوئی ایسی حرکت کرنا پیش نظر ان کے نہیں تھا، مگر اب یہ اللہ کا انتظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملات ہیں۔ تو اس طرح سے یہ صورتحال جب سامنے آ گئی تو اب انہوں نے طے کیا، اب بڑے بھائی نے کہہ دیا کہ اب تم لوگ جاؤ، تو کہا ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ کہتے ہیں کہ جا کر اپنے بڑے بھائی نے کہا جا کر اپنے والد صاحب سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ اب یہ ساری بات اسی بنیاد پر ہو رہی ہے چونکہ یوسف کے معاملے میں سب کام ہو چکا تھا، لہٰذا اب یہ بات سامنے رکھتے ہیں ابا کے کہ آپ اس بستی میں وہاں سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، یہ قافلے والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور یہ واقعہ اسی طرح سے ہوا ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن مال مسروقہ برآمد ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اور اس صورتحال کے اندر ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اس بات کو انہوں نے واضح کیا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ یعنی اب یہ بات جو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اس معاملے میں کہ ایک بڑی بات کو تمہارے نفس نے پھر سہل بنا دیا، یہ وہی الفاظ ہیں جو الفاظ یوسف علیہ السلام کے موقع پر کہے تھے یعقوب علیہ السلام نے، سولت لکم انفسکم بل سولت لکم انفسکم امرا،
کہ بلکہ بات ایک ہے، ایک ایسی بات کو جو ہے بڑی بات کو تمہارے لیے سہل بنا دیا۔ اچھا اس وقت کیا بات تھی؟ اس وقت وہ جو کام انہوں نے کیا تھا وہ اس طرح کا تھا۔ اب یہاں یہ والی وہ کون سی بات ہے، کس پر کہہ رہے ہیں یہ؟ کہ یہ تسلیم کر لینا کہ اس نے چوری کی ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جس آدمی کو جانتے ہیں، دیکھا ہے، زندگی ساتھ گزری ہے، سب بارے میں ساری چیزیں پتہ ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بات جو ہے ایک آدمی اس کی پوری زندگی سامنے ہو اور اس کے بارے میں پھر ایسی بات سامنے آ جائے، یعنی اس کے ساتھ جس سے مشاہدات اتنے ہوں، تجربات اتنے ہوں، اور پھر اس کے بعد تو اس کی توجیہ تو ہو سکتی ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کیا ہوا ہے، کیا غلطی ہے، اس کا احتمال جو ہے ہو سکتا ہے، لیکن یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ لیکن انہوں نے پیرل کے ذہن میں یہ بات تھی اور انہوں نے بربلا کہہ بھی دیا تھا اس موقع پر کہ ہاں ایسا ہے، اگر یہ کرے تو کوئی بعید نہیں ہے، اس کا بھائی بھی کر چکا ہے۔ تو اس طرح کا یہ معاملہ جو ہے اس میں کہا کہ ایک بڑی بات کو سہل بنا دیا۔ پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں فصبر جمیل، وہاں بھی یہ کہا تھا کہ صبر جمیل، اچھا صبر، عمدہ، خوبصورت، جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو، تو عمدہ کو، یا تو اس معاملے میں کہ میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ تو یہ معاملہ، یہ بات جو ہے اس کو جس طرح سے صبر کرنے کی بات ہے، یہی اس موقع پر اور ہر اس موقع پر کہ جب انسان کے گویا کہیے کسی بھی طرح کے معاملات، یعنی اس وقت تو تکلیف کے معاملات ہیں، مصیبت کے معاملات ہیں، کہ اس کے اندر بھی اللہ کی مشیت پر، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے کہ یہ بات تو پتہ ہے کہ استعمال نام کسی کا بھی ہو، کام کوئی بھی کرے، لیکن اللہ کی مشیت کے بغیر یہ کام ہوتے نہیں ہیں۔ تدبیر کے طور پر جو تدابیر ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری یعقوب علیہ السلام نے اختیار کی تھی۔ اس سب کے باوجود یہ واقعہ رونما ہو گیا، یہ معاملہ سامنے آ گیا، تو اب اس کے بعد ان کے پاس کیا معاملہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے صبر جمیل، ان کو بیٹوں کو تو جو کہنا تھا کہا، لیکن یہ کہا کہ میں اللہ یعنی جو معاملہ ہے اس پر صبر کروں گا، کوئی اوفغا، کوئی واویلا، کوئی شکایات، کوئی اس طرح کی چیزیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ سے جو امید ہے، اصل اللہ یأتینی بہم جمیعا، یہ بات ممکن ہے، کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، انہ هو العلیم الحکیم، وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کی کیفیت ہے جو اس موقع پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ چکی تھی، یعنی نابینا ہو گئے تھے۔ یہ صورت ان کی بنی تھی۔ قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، بیٹوں نے کہا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، خدارا آپ تو اس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ تو جواب میں کہا یعقوب علیہ السلام نے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ یہ دعا ہے جو یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، سامنے آتی ہے، یعنی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعنی آدمی کا اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سامنے کرنا، اور اللہ کے سامنے کرنا یہ بالکل درست معاملہ ہے، یعنی آدمی اپنا غم کس کے آگے بیان کرے؟ اللہ کے آگے بیان کرے، لیکن اس میں جو ادب ہے اس کا وہ اپنی جگہ موجود رہے کہ یہ شکایت کی صورت میں نہیں ہے، بھلے کی صورت میں ہے کہ اللہ سے اپنے درد کا درما، یعنی اس کا علاج مانگا جائے، اس کا حل مانگا جائے۔ جیسے اب یہ فراق ہے تو اس کے اندر ملن بیٹوں کے ساتھ جو ہے ان کا سے ملنا یہ مانگا جائے، تو اپنے یہ تم سے نہیں یہ معاملہ، اللہ کے ساتھ ہی ہے، اور جیسا میں اللہ کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کے لیے سارے کام کرنا ممکن ہے۔ انہیں لا کر پھر مجھ سے ملانا، اتنا طویل وقت گزر چکا ہے، یوسف علیہ السلام کو غائب ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے لیے ممکن ہے کہ وہ لا کر ملائے، اور واقعی اس نے ملایا بھی۔ آگے کی بات انشاءاللہ اگلی مرتبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔